بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دائر کی ہے انتخابات کے حوالے سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو جو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ کیا خود ایک غلط فیصلے پر قوم سے معافی مانگنے جا رہی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دہشت گردی عدالت میں ختیجہ شاہ کے خلاف، ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے خلاف کیسز پر سماعت ہوئی۔ عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 47 ملزمان نے ویڈیو لنک حاضری کرائی۔ ملزمان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں استدعا کی گئی کہ پی ٹی آئی رہنما ختیجہ شاہ اور یاسمین راشد کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ختیجہ شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے وکیل سے مل کر وکالت نامے پر دستخط کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے دوران سماعت کہا کہ تمام ملزمان کی حاضری پر چالان کی کاپیاں تقسیم کریں گے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو عدالت میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کی۔ یہ جو کیس ہے عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس، اس میں باقاعدہ طور پر چالان جمع ہو گیا ہے، اور چالان جمع ہونے کے بعد یہ جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں پہلی جو تاریخ تھی اس پر حاضری مکمل ہونی تھی۔ اب اگلی تاریخ پر چالان کی کاپیاں تقسیم ہوں گی، اور چالان کی کاپیاں تقسیم ہونے کے بعد پھر فرد جرم عائد ہوگی، اور یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے چلے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے دو ایشوز پر اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ ایک ثاقب نثار کے بیٹے کی جو آڈیو لیک تھی، اور اس پر جو اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی اسمبلی تھی اس نے کارروائی شروع کر دی تھی، ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا جسٹس بابر ستار نے۔ اور جسٹس بابر ستار نے ایک سوال نامہ بنایا تھا کہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے، کس قانون کے تحت ریکارڈ کرتا ہے، پھر لیک کیسے کی جاتی ہے، پھر اس پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور کون ذمہ دار ہے، یہ سارے سوالات کھڑے کیے تھے۔ اور اس پر پھر انہوں نے رضا ربانی کو، اعتزاز احسن کو، بابر اعوان کو، مختلف جو سیاسی جماعتوں کے جو چوٹی کے وکلاء ہیں ان کو بھی بطور امیکس کرائے جو عدالتی معاون ان کو مقرر کیا تھا۔ اتنے میں ایک آڈیو لیک تھی جس پر مقدمہ درج ہوا تھا اور کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ توشہ خانہ کے حوالے سے رسیدوں کی جعل سازی کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا، ایک ایف آئی آر ہوئی تھی۔ تو اس میں جو آڈیو لیک کے حوالے سے بشرا بیگم کی ایک آڈیو لیک ہوئی، اور اس پر پھر یہ ساری کارروائی شروع ہوئی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اچھا، اس کو چیلنج کیا لطیف کھوسہ کے ذریعے چیلنج کیا گیا بشرا بیگم نے، اور عدالت نے اس پر بھی کارروائی روک دی، جس کی وجہ سے وہ ایف آئی اے اور پولیس جو ایک مقدمہ بنا کے بیٹھے تھے بشرا بیگم کے خلاف، وہ روک گیا۔ اب کرنی ایسی ہوئی کہ عدالت نے دو کیسز پر تو پہلے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا تھا، پھر اسی لطیف کھوسہ کی اپنی ایک آڈیو لیک ہو گئی بشرا بیگم کے ساتھ، بطور وکیل اور کلائنٹ کا جو تعلق ہے تو ان کی جو آڈیو لیک ہو گئی، اس پر اب بشرا بیگم نے اسی وکیل لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ایک متفرق درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ بشرا بیگم کی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں، اور سردار لطیف خان کھوسہ ان کے وکیل ہیں۔ ان کی آڈیو کال کر کے ریکارڈ کر کے پبلک کر دی گئی ہے، اور میڈیا پر توڑ مروڑ کے پیش کی گئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ آڈیو کال کو پبلک کرنے کا مقصد بشرا بی بی کو ہراساں کرنا، خاندانی زندگی پر منفی اثرات ڈالنا تھا۔ سیکرٹری وزیر اعظم، دفاع، داخلہ اور چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ایجنسی کو خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وکیل اور موکل کی درمیان کی گفتگو کو پبلک کرنے سے قانونی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پی ٹی آئی ایجنسیوں کی جانب سے آڈیو کال کو نہ صرف ریکارڈ کیا گیا بلکہ پبلک بھی کر دیا گیا۔ عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے۔ عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو تمام جاسوسی آلات کو ہٹانے کے حکم جاری کرے، اور جو سرویلنس میرے موبائل فون پر یا جو اس کی لگاتار جاسوسی کی جا رہی ہے اس کو بھی روکا جائے اور اس پر بھی کارروائی کی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک وکیل کی اور اس کے کلائنٹ کی آڈیو پبلک ہو جائے تو پھر تو امجد پرویز اور نواز شریف کی یا شہباز شریف اور اعظم نذیر تارڑ کی آڈیو لیک کر دی جائے تو پھر تو معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ یا جو پروسیکیوٹر ہیں، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، ان کی اور نگران وزیر اعلیٰ کی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آڈیو سامنے آ جائیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن الٹیمیٹ جو ہمارا نظام ہے وہ اس حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ جو کل انصاف لینے آئے تھے وہ وکیل، ان کو اپنے لیے انصاف لینا پڑ گیا اسی عدالت سے۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیرسٹر عمیر خان نیازی، یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے نمبر پر اس میں صوبائی الیکشن کمشنر، دوسرا اس میں ہے، تیسرے نمبر پر پریزیڈنٹ آف پاکستان تھرو سیکرٹری ہے، چوتھے نمبر پر پرائم منسٹر آف پاکستان تھرو سیکرٹری ہے، پانچویں نمبر پر چیف منسٹر کیئر ٹیکر تھرو پرنسپل سیکرٹری ہے، چھٹے نمبر پر فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس ہے، ساتویں نمبر پر پروونس آف پنجاب تھرو سیکرٹری چیف سیکرٹری ہے، اور پھر گورنر آف پنجاب تھرو ہز سیکرٹری گورنر ہاؤس لاہور۔ یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ عام انتخابات کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمیر خان نیازی نے بیرسٹر ابو ذر سلمان خان نیازی کے توسط سے درخواست دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے لیے حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ نگران حکومت تحریک انصاف کے خلاف سیاسی پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ نگران حکومت سے غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کی امید نہیں ہے۔ سرکاری بیوروکریسی کے تحت آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت الیکشن کمیشن کا آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے بیوروکریسی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس سے رابطہ کر کے جوڈیشل افسران کو تعینات کرنے کا حکم دے۔ پاکستان تحریک انصاف ایسی درخواست پہلے بھی دائر کر چکا تھا جب مئی میں انتخابات ہونے تھے پنجاب میں۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ مہربانی کر کے جوڈیشری سے آر اوز دیے جائیں، وہ جوڈیشل افسران ہیں اس کو آر اوز مقرر کیے جائیں، چونکہ جو نگران حکومت کی بیوروکریسی ہے وہ انہوں نے چن کے وہ لوگ لگائے ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، اور وہ صرف انتخابات کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے اور صاف شفاف نہ ہونے کے لیے ہی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی انتخابات تھے، الیکشن کمیشن کو چونکہ کوئی اور کام ہے نہیں اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں، تو انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو درخواستیں تھیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ یہ ٹوٹل 11 افراد تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا ہے۔ اب ایک بات تو ان کے جو مشیر ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے کنور دلشاد، وہ سابق سیکرٹری بھی ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ چونکہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کی رکنیت کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کی جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہے، وہ درخواست نہیں دے سکتے۔ اب باقی جو لوگ ہیں کیا وہ متاثرہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رکن ہیں یا نہیں ہے، پاکستان چونکہ جو ریکارڈ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ اب یہ 11 افراد ہیں جنہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں اور اس پر 8 دسمبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے مقرر کر کے باقاعدہ طور پر کاز لسٹ جاری کر دی۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ فروغ نسیم یہ وہ ہیں جب وہ وزیر قانون تھے اور انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر ہوا تھا عمران خان کے دور میں، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی، اس میں وکیل فروغ نسیم صاحب تھے۔ اب فروغ نسیم صاحب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے تھے، انہوں نے ایک درخواست دے دی کہ مجھے 1.5 مہینہ آپ اس کیس کو التوا میں رکھیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ 2005 کا سیکشن 3A 2011 میں درست قرار دیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے اسی نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی کیسے قرار دیا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے کالعدم قرار دے سکتی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی نظر انداز کر دیا۔ وکیل خالد جاوید خان نے عدالت میں کہا کہ کیس کی سماعت میں التوا چاہتا ہوں۔ یہ سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، خالد جاوید خان صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اس میں التوا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے بیرسٹر خالد جاوید خان سے کہا کہ آپ بار بار بیرسٹر فروغ نسیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ فروغ نسیم کی جانب سے جو التوا کی درخواست دائر کی گئی ہے وہ اپنی التوا کی درخواست میں کہتے ہیں کہ بیمار ہوں، 1.5 ماہ بعد سماعت کی جائے، یہ انتہائی نامعقول درخواست ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ یہ ایک سینئر وکیل کا رویہ ہے جنہیں معلوم ہے کہ وہ 1.5 ماہ بعد تندرست ہو جائیں گے، جیسی درخواست فروغ نسیم نے دائر کی یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ 2005 میں سیکشن 3(1) کو 2007 میں شامل کیا گیا تھا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بغیر ہی سیکشن 3(1) کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ صدر کی منظوری کے بغیر نوٹیفیکیشن کا اجرا سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن درست قرار دیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے بھی 2011 میں برقرار رکھا۔ 2013 میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس پر عدالت نے، اب چونکہ عدالت کی جانب سے اس وجہ سے بھی برہمی کا اظہار ہونا تھا، ایک تو جسٹس منیب اختر اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے جن کا یہ فیصلہ تھا، اور اس وجہ سے بار بار کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ نے یہ کیسے فیصلہ دے دیا، تو وہ بھی آپ ایشو سمجھتے ہیں۔ دوسرا عزم فروغ نسیم وکیل تھے اور سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان، جو عمران خان کے دور میں اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، اس وجہ سے عدالت کی جو جانب سے جو ریمارکس تھے وہ بھی سمجھ آنے والے ہیں۔ دوسری جانب آصف زرداری جب صدر تھے 2011 میں، انہوں نے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا کہ جی جو ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہے اس کو عدالتی قتل قرار دیا جائے اور اس پر عدلیہ معافی مانگے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کا صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کا ریفرنس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت لارجر بینچ کرے گا۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2011 میں صدر زرداری کے ذریعے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا تھا اور اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہے وہ عدالتی قتل ہے اور اس کو عدالتی قتل ڈکلیئر کیا جائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پہلے نون لیگ کے حوالے سے اور پھر اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ریمارکس آئیں گے اور یہ ساری چیزیں کوئی شاید الیکشن میں فائدہ دے جائیں بھٹوازم کو اور پیپلز پارٹی کو، بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو اس وقت کے حالات ہیں، جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، جو اس وقت جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ ایکشن لے لینا اور لارجر بینچ بنا دینے، یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ جو فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا تھا اور اس میں ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، کیا اس فیصلے پر قاضی فیض عیسیٰ کی جو سپریم کورٹ ہے وہ معافی مانگے گی قوم سے کہ اس وقت جو ایک منتخب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ یہ ہوا؟ اور اگر اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا تھا اور جو آج پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ خاموش رہیں، اور آج سے اگر 40 سال پہلے کوئی معاملہ ہوا اس پر آپ ایکشن لے لیں اور آپ کہیں جی کہ جو 50 سال سے بھی اب تو زائد ہو گیا کہ جی اس سارے معاملے پر اس پر آپ ایکشن لیں، اور موجودہ وزیر اعظم جیل میں پڑے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی ان کے لیے جیل جا رہا ہے اور نیب کے کیسز بھی جیل میں جا رہے ہیں اور جیل سماعت ہو رہی ہے، تو ایسے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کوئی ریلیف دیا جائے یا صرف ماضی کے جو قصے ہیں انہی کو کھولا جائے گا؟ اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان معافی مانگے گی قاضی فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ؟ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔